صوفی با صفا ناظم جلسہ علامہ صوفی محمد صاحب قبلہ مولانا محمد نسیم صاحب، مولانا حسن صاحب قبلہ، ملک ہندوستان کے معروف شناخواں جناب قاری محمد عثمان ہارون صاحب قبلہ، مولانا محمد شریف صاحب اشفاقی، وہ دیگر چندہ آفتاب و ماہتاب سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ مائک تھوڑا بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ، تو وہ لگا دو میں جس میں بول رہا تھا اچھا بول رہا ہوں، ہاں یہ لگا دو۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امن تذکر جیران بزی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم۔ سبحان اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے آمین۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، معین الدین حسن عالم پناہے، بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں یا غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، سبحان اللہ۔ بکار خیش حیرانے مغثنا یا رسول اللہ، پریشانیم پریشانیم اغثنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی۔ آئیے کچھ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنی توجہات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دلانے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم نعت دوارہ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، میرے آقا مدینے ہی سے سن لیتے ہیں،
درود پاک بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مأوانا و ملجأنا و قائدنا و قدوتنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و علائنا و اشرفنا و نور عیننا سیدنا محمد و علی آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. آمین. اولاد کا دل ہائے ہائے ہائے. پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. واہ واہ. پارا پارا یعنی ٹکڑا. جب سمجھ جائیے گا تبھی سبحان اللہ کہیے گا. اب عثمان ہارونی صاحب کا دور چلا گیا, اب میرا ٹائم ہے. ارے آج کے جلسے میں اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا دور لمبا رکھے. آج کے جلسے کی بات کر رہا ہوں. اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن خطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. سنیے گا, ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. اب بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں. اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا, اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا. اور یہ تو عام دیوانے کی بات ہے. ایک اس دیوانے کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے بارے میں فنا فی الشیخ فنا فی الغوث مجدد دین و ملت سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور سنیں ان کے بارے میں کہا, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب پڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا, ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خوددار, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا. الاما غوث وہ قہر ہے تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. فخر آقا میں رضا اور بیک نظم رفیع, چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا. یوں نہ بھی لگ تو رضا, تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. تکبیر, سبحان
اللہ سبحان میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے ہمارے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ واہ واہ سبحان برادران ملت اسلامیہ، آج کی تقریر غوث پاک پہ ہونی ہی ہے، صوفی صاحب قبلہ نے موضوع دے ہی دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اسی مناسبت سے ایک آیت پڑھی ہے، دوستوں سے بات شروع کرتا ہوں۔ قرآن نے دوستوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوستوں کا سارا ٹھیکہ فیس بک کے پاس ہے۔ الحمدللہ قرآن مقدس نے بھی، اور ایسے دوست صوفی صاحب جو کبھی دیکھے نہ ہو، پاس میں میں بیٹھا ہوں لندن بات کر رہا ہوں، واہ ایسے دوست ہے۔ خیر اللہ وائس بڑھاؤ، وائس فضل فرمائے، سب کچھ بڑھا دو، تھوڑا سا وائس بڑھا دو، تھوڑا ایکو بڑھا دو، تھوڑا بیس بڑھا دو، تاکہ مجھے کچھ بڑھانا نہ پڑے، سکون ملتا رہے، بات چلتی رہے، رات ڈھلتی رہے۔ الاخلاء، اخلاء عربی گرامر کے حساب سے خلیل کی جمع ہے، واہ واہ سبحان اس کا معنی ہوتا ہے گہرے دوست۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا، گہرے دوست جس دن بعضهم لبعض عدو، واہ واہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے گا۔ واہ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ جھوٹ تو نہیں نا، تصور بھی نہیں ہو سکتا جھوٹ کا، اگر شک کرے تو کافر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا ایک دن ایسا بھی آئے گا جس کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ کہا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے دور جائے گا، استاد شاگرد کا نہیں ہوگا، شاگرد استاد کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، چاروں طرف نفسی نفسی کا شور ہوگا، کسی کو دوسرے کام کی فرصت نہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ جب میدان محشر میں ندا دی جائے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، قرآن جواب دیتا ہے، مفسرین کی جماعت جواب دیتی ہے، یہ سوال رب قدیر کی جانب سے کیا جائے گا، اور اتنا جلال ہوگا اس سوال میں کہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ خلت کا بحر بیکرا بھی موجود ہوگا، جذبہ ایساری کا پیکر اتم جناب اسماعیل بھی ہوگے، حضرت موسیٰ کلیم بھی ہوگے، عیسیٰ کلمت اللہ بھی ہوگے، داؤد خلیفت اللہ بھی ہوگے، آدم صفی اللہ بھی ہوگے، نوح نجی اللہ بھی ہوگے، حضرت یوسف حسن و جمال کے پیکر بھی ہوگے، ان کے والد گرامی جناب یعقوب بھی ہوگے، اور فتح و نصرت کے شہنشاہ، صبح و ایثار کے شہنشاہ حضرت یحییٰ اور زکریا بھی ہوگے، کامیابی اور سلطنت کے بے مثال حاکم جناب سلیمان بھی ہوگے، اپنے ذریعے سے پرندوں کو اپنی خدمت میں بلانے والے جناب داؤد بھی ہوگے، تمام انبیاء موجود، تمام رسول موجود، لیکن کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی، کسی قطب، کسی قلندر، کسی غوث، کسی بھی مجمع میں سے کسی کو، نہ نقبہ میں سے کسی کو بھی بولنے کی اجازت بےایمانہ نہیں ہوگی کہ خوف خدا بندی سے ہر ایک کانپ رہا ہوگا، پھر ہاتف غیبی آواز دے گی للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ آج حکومت اللہ کی ہے، آج بادشاہت اللہ کی ہے، بڑے بڑے خاموش ہو جائیں گے، لوگوں کے سر جھک جائیں گے، نبیوں کی نبوت اپنی جگہ، محبوبوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن رب قدیر کے خوف سے ساری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آج کروڑوں میل دور ہے سورج، تو ہمارے کپڑے جناب پسینوں سے تر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سچویشن تو ایسی ہوتی ہے کہ کپڑوں کو نچوڑو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دھو کر لایا ہے، اتنے دور ہونے کے باوجود بھی سورج کی تپش اتنی زیادہ ہے، لیکن جس وقت سورج صرف سوا نیزے پر ہوگا، یہ جتنے اوپر آپ کا پنڈال لگا ہے اتنے اوپر سورج ہوگا، اس وقت بھیجے کھول رہے ہوں گے، آدمی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک روایت کے مطابق منافق یا فاسق جب پانی پینے کو مانگے گا تو اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب کھانا مانگا جائے گا تو اسے ببول کے کانٹے دیے جائیں گے، جب کسی کی سنی نہیں جائے گی، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب ایک نیکی کے لیے باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ایسی
ریزرویشن میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. وہ دن آئے گا اور مسلمان ہونے کے لیے اس دین پر ایمان رکھنا شرط ہے. ایمان مفصل میں سب سے آخری ایمان والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. ایک حساب کا دن ہے, ایک تمام چیزوں کے حساب کا دن ہے, جہاں ایک ایک ذرے ذرے کا پائی پائی کا حساب ہوگا. لیکن اس دنیا میں دوست بنانے والوں, اس دنیا میں اپنے دوستوں کے لیے مصطفیٰ کی دوستی کو چھوڑ دینے والوں, اس دنیا میں اپنے دوستوں کی خاطر اپنی شادیوں میں ڈی جے گانے باجے کروانے والوں, اس دور میں اپنے دوستوں کی خاطر مصطفیٰ سے رشتہ وفا توڑ دینے والوں, اس دور میں اپنے دوستوں کی خاطر ماں باپ سے لڑائی لینے والوں, اس دور میں اپنے دوستوں سے محبت کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگ جانے والوں, اس دور میں اپنی دوستی کی وفا کی خاطر علماء اور ائمہ سے بغض اور دشمنی رکھنے والوں, سنو, یہ ڈی جے بجوانے والے دوست کام نہیں آئیں گے, یہ تمہارے پیسوں پر عیاشی کرنے والے دوست کام نہیں آئیں گے, یہ تمہارے مال و منال پر زندگی گزارنے والے دوست کام نہیں آئیں گے, یہ دنیا دار کام نہیں آئیں گے. قرآن کہتا ہے گہرا دوست دنیا میں وہاں دشمن ہو جائے گا. یہ قرآن کا فرمان ہے. یہاں جس کے لیے جان چھڑکتے تھے قرآن کہتا ہے دشمن ہو جائے گا. یہاں جس کے لیے مال خرچ کرتے تھے قرآن کہتا ہے دشمن ہو جائے گا. یہاں جس کے لیے اپنی تمام دولتیں, نعمتیں, تمام عظمتیں قربان کر کے دوست سے وفا کی خوشبو دوست کو دینے کی کوشش کرتے تھے, وہ دوست قرآن کہتا ہے وہاں بے وفا ہو جائے گا, وہاں دشمن ہو جائے گا. ہاں, دوستی اس سے کرو جو یہاں بھی وفا کرتا ہے, قبر میں بھی وفا کرتا ہے, حشر میں بھی وفا کرے گا. دوستی یہاں کرو گے تو جب زمین پر چلو گے تو لوگ کہیں گے غوث اعظم کا عاشق جا رہا ہے. جب قبر میں پہنچو گے تو سرکار غوث پاک کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا, اس نے توبہ نہیں کی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے کہا بابا آپ کے مرید کا انتقال ہو گیا, توبہ نہیں کی, مگر پیروں کا پیر, میروں کا میر, روشن ضمیر, قطب ربانی, غوث سمدانی, قندیل نورانی, شاہباز لامکانی, سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی, الحسنی والحسینی جاتے ہیں قبر کے پاس, کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, بغیر توبہ کیے تو مر نہیں سکتا, اس لیے کہ تو عبد القادر کا مرید ہے. تو زمین کے اوپر یا غوث المدد کہو, عبد القادر جیلانی مدد کو پہنچتے ہیں. قبر میں مرید کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی عطا سے پہنچتے ہیں. حدیثوں کے مطابق میں ایک مفہوم بیان کر دوں تو اس تابے کی سرزمین پر جہاں کوئی کام نہیں آئے گا, ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا یہ پیروں کا پیر فقیر بن کر کھڑا ہو جائے گا. مالک و مولا, جب تک یہ قادری جنت میں نہیں جاتا ہے عبد القادر جنت میں نہیں جاتا. پتہ کیا چلا, دوستی اس سے نہ کرو جو چائے کی کیتلی دیکھ کے بدل جاتا ہے کہ اس کی سے زیادہ اس کی خوبصورت ہے, آج پارٹی چینج ہے, دوستی اب اس سے نہیں اس سے ہے. واہ واہ, دوستی اس سے نہ کرو جو کبھی اس پالے میں کبھی اس پالے میں نہیں. دوستی کرو تو سرکاری غریب نواز کی چوکھٹ سے کرو, دوستی کرو تو سلطان اشرف جہانگیر کی چوکھٹ سے کرو, دوستی کرو تو امام احمد رضا کی سرحد سے کرو. ہاں, یہ وہ دوست ہیں جو یہاں بھی کام آتے ہیں وہاں بھی کام آتے ہیں. اور دوسری وجہ اور سن لیجئے, جیسے کہ آج کل میں تقریروں میں بیان کر رہا ہوں کہ آج لوگ پڑھتے ہیں, صاحب کیا کلیکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں. ارے کوئی بھی ٹر بن جاؤ, منسٹر بن جاؤ, کچھ بن جاؤ, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مت چھوڑنا. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ورنہ کوئی کتنی بلندی پر پہنچ جائے, کتنی بلندی پر پہنچ جائے, مگر اوباما نہیں بن سکتا. عثمان صاحب اوباما نہیں بن سکتا. اوباما کو اوباما بننے میں مدتوں لگ گئی, لیکن دیکھو میں صرف اصلاح کی غرض سے
लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे किसी को टारगेट या किसी को नीचा दिखाने की मेरी नीयत नहीं है। सुने मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ, बात दोस्ती की चल रही थी, तो जो गरीब नवाज के दोस्त थे वो कुतुबुल अख्ताब बन गए, जो गरीब नवाज से दोस्ती रखते थे वो शमसुद्दीन अल्तमश बन गए, बख्तियार काकी बन के चमका तो कोई कुतुबुद्दीन ऐबक बन के चमका। बात गरीब नवाज की आई तो सुन लीजिए, ये वो दहलीज है जहां मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ हो, और अमेरिका के खुद ओबामा साहब क्यों न हो, सब अगर झुकते हैं तो चादरें इस आस्ताने पर पेश करते हैं और दुनिया को बताते हैं, अरे राजस्थान वालों, मैं अमेरिकी होकर अजमेरी बनना चाहता हूं, तू राजस्थानी होकर ओबामा क्यों बनना चाहता? मुझ अमरीकी को ये दे सकते हैं तो तुझ राजस्थानी को क्यों नहीं दे सकते हैं? ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो जब पराया होकर यहाँ मांगने आता है तो तुम अपने दम के मांगो, और ये जब देने पर आते हैं, जब अता करने पर आते हैं तो देखें मैं अर्ज कर दूं आपकी बारगाह में मांगने वाले क्या क्या लेकर चले गए, क्या क्या लेकर चले गए। लेकिन अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ। क्या किस्सा हुआ? जो खानदान आज तक इमाम अहमद रजा से लेकर अब तक इस बात पर लड़ता था कि गरीब नवाज को गरीब नवाज नहीं कहना चाहिए, मजार पे चादर पेश नहीं करनी चाहिए, हाजिरी नहीं देनी चाहिए, कब्र पे नहीं जाना चाहिए, आज देवबंद फिरका जिन्होंने बनाया था उसकी औलाद चादर लेकर भी आई, कागर लेकर भी आई, और जनाब फूलों का एक पूरा टोकरा लेकर आए। मैंने कहा ये क्या मसला है? कल तक तो लड़ते थे कि सुन्नी मुशरिक है क्योंकि मोइनुद्दीन हसन को गरीब नवाज कहता है, आज सर पे चादर है, हाथ में चादर है, फूलों की माला है, पूरा अपना काफिला लेकर अजमेर की धरती पर इत्तेहाद के नाम पर आ रहे हैं। मैं सोचने लगा कि यार ये वो लोग हैं जो फतवे लिखते थे, यहाँ न जाओ, वहां न जाओ, ऐसा न करो, वैसा न करो, मगर आज क्या हुआ तो सुने। मुद्दतों पहले शायर ने कहा था, बदल जाते हैं निजामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का। गरीब नवाज अगर चाह ले तो थाना भवन का अधिकारी भी झुकता है। इसीलिए कहा लोगों यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है रास्ता, यहाँ सबकी भरती है झोलियां, ये दरे गरीब ये वो गरीब नवाज है। जब सरकार गौसे पाक ने कहा था कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान की पहाड़ी में या किसी और पहाड़ी में इबादत करते हुए मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्बा अजमेरी ने अपने सर को झुकाकर कहा था, बल आईनी वरासी, बल्कि मेरे सर और मेरी आंखों पर आपका कदम है। हमें जब सर, जिसके सर पर कदम है उसका मामला इतना आला है, उसका मामला इतना आला है, तो गौसे पाक की जात का मसला क्या होगा? आला हजरत ने बहुत सोच समझ के लिखा था, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा, और या मलते हैं आंखें वो है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, बात दोस्ती की चल रही थी, तो जिसने उनसे दोस्ती की ना, जिसने उनसे दोस्ती की, आज भी सूफी साहब बनकर नागौर शरीफ में बगैर छत के आराम कर रहे हैं, मगर दोस्ती का सदका है। अल्तमश आता हुजूर मुरीद बना लूंगा, भाग जा, फकीर बादशाहों से कुछ नहीं दिया। तारीफ गवाह है, ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पहले मुरीद होने के लिए सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट पर गए थे। सूफी साहब ने भगा दिया, तब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट पर आकर मुरीद हुए हैं। बहरहाल का हुजूर मुरीद नहीं किया, कोई बात नहीं, दरवाजा मैं आपका बना देता हूँ। ये जो सूफी साहब के आस्थाने पर इतना लंबा चौड़ा दरवाजा बना है, आस्थाने से बहुत दूर वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने बनवाया था। बहरहाल बात अल्लाह वालों की चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बात दोस्ती की चल रही है। किसकी चल रही थी? बोलो यार, दोस्ती की चल रही थी। दोस्ती उससे करो जिसकी दोस्ती फायदा दे। वाह सुभान अल्लाह। सिर्फ चाय का फायदा ना देखो, वाह वाह, सिर्फ दस्तरखान का फायदा ना देखो,
صرف دنیا داری کا فائدہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کی دوستی سے ہمیں کہاں کہاں فائدہ ہو۔ جی جی سرکار پیروں کے پیر میروں کے میر فرماتے ہیں دوستی تو دوستی، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ اگر کوئی میرے مدرسے کے قریب سے چلا جائے تو انشاءاللہ اسے بھی جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ مدرسے کے قریب سے چلا جائے۔ روایت میں آتا ہے ایک بار طاعون کی بیماری آ گئی بغداد میں، لوگوں نے کہا حضور لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، نظر کرم فرمائے۔ غوث پاک نے فرمایا میرے مدرسے کے باغ کی گھاس لے جاؤ اور میرے مدرسے کے پاس کے کنویں کا پانی پلا دو۔ اتہاس گواہ ہے مدرسے کی گھاس بدن پر ملی جاتی رہی اور کنویں کا پانی پلایا جاتا رہا۔ جو کام حکیم نہیں کر سکے وہ غوث پاک کے مدرسے کے کنویں کے پانی نے شان سرکار غوث جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ دوستوں بات دوستی کی ہے، دوستی کی ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اسی سے ریلیٹڈ یہ قصہ ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کیا وہ میرا مرید تھا؟ کہا نہیں حضور مرید تو نہیں تھا۔ کہا پھر میری تقریروں میں آتا تھا، میری تقریر سنتا تھا؟ کہا نہیں حضور تقریر بھی نہیں سنتا تھا۔ کہا اچھا میرے مدرسے سے کبھی گزرا تھا؟ کہا مدرسے کے پاس سے تو گزرا تھا۔ کہا پھر ٹھیک ہے میں سنبھال لوں۔ یہ شان سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رب کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ یہی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آیا نا، روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی بغداد میں داخل ہوئے فوراً بغداد کے آسمان نے غوث پاک کا استقبال کیا اور بارش ہونے لگی۔ جیسے ہی داخل ہوئے بغداد میں، اس لیے بغداد بھی جانتا تھا کہ ناتھدوارا میں اگر بغداد کو جانا جائے گا تو عبد القادر جیلانی کا سبقہ، اسی لیے ان کی انٹری ہو رہی ہے 18 سال کی جوانی میں اور بغداد پانی برسا رہا ہے۔ بہرحال میں اگر وہاں سے شروع کروں گا تو بہت دور دور تک بات جائے گی، لیکن سن لیجئے وہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں بغداد کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ پورا 1 سال گزرا اس بات پر کہ میں گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر صاف کر کے کھایا کرتا تھا۔ آج سچویشن یہ ہے صوفی صاحب کہ اگر ہمارا دسترخوان بچھا ہو اور دسترخوان پر 1-2 چاول یا 1-2 روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو ہمارا نوجوان اس ٹکڑے کو اٹھانے اور اس چاول کو اٹھانے میں اپنی کسر شان سمجھتا ہے، کہتا میرا اسٹیٹس ہلکا ہو جائے گا اگر میں گرا پڑا کھا لوں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جن کے نام پر 900 سال سے کھانے کھائے جا رہے ہیں، جن کے نام پر 900 سال سے لوگوں کا کام چل رہا ہے، جن کے نام پر 900 سال سے آج لوگ جناتوں سے بلیجات سے محفوظ نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جو دنیا سے 900 سال پہلے چلا گیا اور 1 منٹ کے لیے بھی ظاہری طور پر ہندوستان میں نہیں آیا، آج بھی چھوٹا سا بچہ اپنے پیر کے سامنے اسے بڑا پیر کہتا ہے، اپنے پیر کے سامنے اسے بڑا پیر کہتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ یہ عمومی مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے پیر کے سامنے کسی پیر کی تعریف نہیں کرتے، یہ تقاضائے بشری ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے پیر کو چاہو اور جتنا اپنے پیر کو چاہو اتنا کسی پیر کو مت چاہو، اور ہاں اپنے پیر کو چھوڑو مت کسی دوسرے پیر کو چھیڑو مت۔ اور سن لو جب تک اپنے پیر میں فنا ہونے کی آپ کے اندر قوت اور کیفیت پیدا نہیں ہوگی آپ کو شیخ سے حاصل ہونے والے فائدے کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سرکار محبوب الہی کی ذات ہے۔ ایک سیدزادہ آیا اور عرض کیا حضور آپ کچھ دے دیجئے نذرانہ، میری بیٹی کی شادی ہے۔ سیدزادہ تحریش پر محبوب الہی موجود اپنی خانقاہ میں، خادم کو بلایا، کہا کچھ نذرانہ ہو تو دے دو۔ عرض کیا سرکار آج کچھ نہیں آیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی کوئی نذرانہ نہیں آیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی کوئی نذرانہ نہیں آیا۔ سید صاحب نے سوچا یار یہ سرکار نظام الدین یوں ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں دے رہے، لیکن یہ محبوب الہی کا دربار ہے، یہ غریب نواز کے جانشینوں کا دربار ہے، یہاں سے کوئی کیسے خالی ہاتھ جا سکتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر گئے، وہاں سے اپنی نالین مقدس کو نکالا، اپنی جوتیوں کو نکالا اور جوتی نکال کر سیدزادے کی خدمت میں پیش کی، کہا میرے پاس اس کے
کے سوا دینے کو کچھ نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا, انہوں نے دل ناخواستہ رکھ لیا کہ صاحب یہ جوتی میرے کس کام آئے گی, لیکن محبوب الہی دیتے ہیں اور ان کی خود کی ہے تو رکھ لیتا ہوں. جناب اس کو رکھا اپنے پاس, اپنے بیگ میں ڈالا, اپنے سامان میں ڈالا, چل دیے. اتفاق ایسا کہ جس جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا, جس جگہ انہوں نے رات رکی, اسی دوران سلطان تغلق کا لشکر آ رہا تھا. امیر خسرو ان کے شاہی شاعر تھے اور محبوب الہی کے مرید تھے. اب توجہ سے سنیے گا, عشق مرشد کیا ہے, توجہ سے سنیے گا, مرشد کا احترام کیا ہے. سرکار امیر خسرو شاہی شاعر ہے, سلطان کے ساتھ آ رہے ہیں. قافلہ ان کا سرکاری رک گیا. انہوں نے تھوڑی دیر میں کہا مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے, مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے. انہوں نے کہا بابا دہلی دور ہے, یہاں کہاں نظام الدین آئیں گے, یہاں کیسے خوشبو آئے گی. کہا نہیں, میرا عشق جھوٹا نہیں ہے, مجھے خوشبو آتی ہے. محبوب الہی چلے اور جناب سونگتے 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 ایک خیمے کے اندر پہنچے. وہاں ایک صاحب آرام کر رہے تھے. انہیں جگا کر پوچھا کیا تم دلی جا کر آئے ہو, کیا تم نظام الدین محبوب الہی سے مل کر آئے ہو. کہاں مل کے آیا ہوں. کہا لیکن یہ بتاؤ تمہارے پاس میرے مرشد کی کیا چیز ہے. کہنے لگے میرے پاس تمہارے مرشد کی جوتیاں ہیں, تمہارے مرشد کے نالین. کا دکھاؤ مجھے زیارت کرواؤ. اللہ اکبر. شاہی شاعر کو 7 لاکھ سکہ راج الوقت ملا تھا. حضرت امیر خسرو کو 7 لاکھ سکہ راج الوقت, جو اس وقت سکے چلتے تھے وہ قیمت تقریباً 7 لاکھ ان کے پاس تھی. آج کے دور کے حساب سے اگر مفہومی طور پر کہہ دوں تو 7 لاکھ روپے ان کے پاس تھے. اور پھر انہوں نے ان نالین کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں اور ہاتھوں کو لے کر اپنے مرشد کی جوتیوں کو بوسا دیا, مرشد کے جوتوں کو چوما اور پلٹ کر کہا خدا کے بندے کیا 7 لاکھ میں دے دے گا. کیوں مذاق کرتے ہو, یہ بوسیدہ جوتیاں 7 لاکھ میں کون لے گا. کہا میرے مرشد کی جوتی ہے, تجھے اگر یہ کم لگتی ہے تو چل دلی 7 اور دوں گا مگر یہ مجھے دے دے. اللہ اکبر. کہا مجھے تو چند ہزار کی ضرورت ہے. کہا کوئی بات نہیں, میری طرف سے نذرانہ لے گا, یہ 7 لاکھ تو رکھ لے, میرے مرشد کی جوتیاں مجھے دے دے. اتہاس گواہ ہے سرکار امیر خسرو نے جوتیاں اپنے پاس لی, ایک سپاہی اس کو دیا اور ایک خط لکھا. اس لیے لکھا ایک پرچہ تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مال کہیں سے چرا کے یا چھین کے لائے. اس پہ لکھ کے دیا کہ خسرو کی جانب سے انہیں نذرانہ. سبحان. ایک سپاہی اور دیا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. اللہ اکبر. اب ایک دن وہ بھی آیا کہ سرکار امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار محبوب الہی کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. انداز کیا تھا, مورخ لکھتا ہے جوتیاں اپنے دستار کے اوپر رکھی ہوئی تھیں اور سرکار محبوب الہی کے دربار میں حاضری ہو رہی تھی. سرکار محبوب الہی کھڑے ہو گئے. کہا خسرو کیا لائے ہو. کہا حضور آپ کے نالین مقدس لایا ہو. کہا خسرو کتنے میں خریدا. کہا 7 لاکھ میں. کہا بڑے سستے نہیں لے آئے, بڑے سستے نہیں لے آئے. کہا حضور اگر وہ جان مانگتا تو خسرو جان دے دے. یہ ہے مرشد کا پیار. آج تھوڑی سی بھیڑ دیکھی تو پاسا پلٹ دیتے ہیں. نہیں, اپنے پیر سے زیادہ کسی کو چاہو مت. اور ہاں پیر, تمام پیروں کا احترام کرو, لیکن اپنے پیر کو سر آنکھوں پر رکھو. یہی محبوب الہی تھے. دلی گئے تھے سامان خریدنے, لیٹ آئے تھے. یہی امیر خسرو تھے, گئے تھے سامان خریدنے, لیٹ آئے تھے. محبوب الہی نے پوچھا تھا خسرو کہاں رک گئے تھے. کہا حضور گیا تھا پرانی دلی, وہاں دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے, بھیڑ بہت زیادہ ہے, لوگ کے پیچھے بھاگ رہے, دکانیں بند کر دی, دکانوں میں تالے لگا دیے, لوگ پیچھے بھاگ رہے. میں نے پوچھا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا ایک ولی کامل کا انتقال ہو گیا اور اس ولی کامل نے انتقال سے پہلے فرمایا تھا جو میرے جنازے میں شریک ہو جائے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا. تو پوری دلی عمر پڑی ہے, پوری دلی عمر پڑی ہے اس کے جنازے میں. اور میں کمرے میں گھس گیا تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کیا ہوا, تم کہاں چلے گئے تھے. اچھا جنازے میں شرکت کر رہے تھے, جنازے کی نماز میں شریک ہو گئے تھے اس لیے لیٹ ہو گئے. کہا نہیں حضور میں تو کمرے میں گھس گیا تھا, میں نے تو جنازے کی نماز میں شرکت تک نہیں کی. کہا خسرو عجیب آدمی ہو, ایک بندہ جنت فری میں دے رہا تھا, آج کا دور تو صوفی صاحب حال یہ لوگ زہر بھی فری میں رکھ لیتے ہیں کہ اپنے نہیں چوہے کے کام آئے گا. یہ سچویشن ہے ہماری.
رکھتے کہ نہیں رکھتے بھائی؟ کوئی بھی چیز دلی پڑی اٹھا کے جیب میں رکھ، اپنے کام نہیں ہے کوئی بات نہیں، فلان کو دے دیں گے. فری میں اگر زہر ملے مولانا نسیم صاحب تو اس کو بھی رکھ لیتے ہیں جیب میں، اپنے نہیں بھی چوہے کے مندرے کام آئے گی اس کو کھلا دیں گے. بہرحال یہ حال ہے. لیکن خسرو تجھے جنت فری میں مل رہی تھی، تمہیں جنت نہیں ملی. ہائے ہائے جواب دیکھو پیارا، ایمان تازہ ہو جاتا. کہتے حضور اگر میں جنت لے لیتا، سن صاحب عشق مرشد دیکھیے، کہتے اگر میں جنت لے لیتا، اگر میں جنازے میں شریک ہو جاتا تو میں عشق کے میدان کا مجرم ہو جاتا، میں عشق کے میدان کا مجرم ہو جاتا. کیوں؟ کل کوئی کہہ سکتا تھا کہ خسرو کو اپنے پیر پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے دوسرے کے پیر سے جنت لینے گیا ہے. مجھے جنت چاہیے تو محبوب الہی کے در سے چاہیے، جو کچھ چاہیے یہی سے چاہیے. ارے مجھے یہ بتاؤ یار، یہ تو غلاموں کی بات ہے جو جنت بانٹتے پھر رہے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم ہوگا. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. ارے یہ قدم کے نیچے والے ہیں، قدم کے اوپر والے کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بات دوست کی چل رہی تھی. دوستی ہو تو ایسی ہو، دوستی ہو تو ایسی ہو جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. ہاں دوستی ایسی نہ ہو کہ مصیبت آئے تو دوست اپنے راستے دوستی پکی خرچہ اپنا اپنا. ایسی دوستی کس کام کی؟ ایسی دوستی کس کام کی؟ دوستی پکی خرچہ اپنا اپنا. ایسی دوستی نہیں. دوستی کرو الحمدللہ غوث پاک سے کرو، سرکار غریب نواز سے کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جبین محبت کو خم کرو. اور سنو، جب غوث پاک کے چاہنے والے ہو جاؤ گے تو نہ انسان والا شیطان پریشان کرے گا نہ جنات پریشان کرے گا. اب مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے یا کسی پولیس والے کا گھر ہے، اس پہ نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے انسپیکٹر فنا صاحب. اب بتاؤ چور آئے گا تو پولیس والے کے گھر میں جائے گا؟ آپ تو ایسا شک کر رہے ہیں جیسے یہاں وہاں چور رہتے ہیں. ارے جائے گا کیا؟ پولیس والے کے گھر میں جائے گا؟ چور جائے گا؟ ارے تو بول دو بھیا، ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے، بولتے رہو، 3 طلاق نہیں پڑے گی بیویوں کو، بول دو. آج کل صاحب جب سے یہ میڈیا نے 3 طلاق کا مسئلہ اچھالا لوگ ڈرنے لگ گئے. ارے کوئی مذاق تھوڑی ہے 3 طلاق. لیکن افسوس اس بات کا کسی نے آ کر سمجھا تک نہیں کہ 3 طلاق ہے کیا. جی میں اس پہ بھی 1 منٹ گفتگو کر دوں، اجازت ہے؟ اس لیے یہ معاشرے کی ضرورت ہے. دیکھیں طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ یہ علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میرا ایک جملہ غلط ہو جائے گا میں توبہ کرنے کو تیار ہوں. اسلامی طریقہ کیا ہے؟ مولانا شریف صاحب ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ہی پڑھا ہے. اسلامی طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی صورت میں گاڑی چلا نہیں پا رہے، بہت کوشش کی، پہلے سسر کو کہا نہیں مانتی ہے، ساس کو سمجھایا نہیں مانتی ہے، بات بات پر برائی دیکھی، کسی سچویشن میں آپ سے اس کی پٹ نہیں پا رہی ہے، تو اسلام نے طلاق کا ایک طریقہ بتایا. یہ راستہ ہے، پھانسی مت کھاؤ، آتم ہتیا مت کرو، چھٹکارا کر لو. یہ اسلام کا نظریہ. کیسے طلاق؟ اگر آپ کی نہیں پٹ رہی تو پاکی کی حالت میں 1 طلاق دو کہ تجھے 1 طلاق ہے. اس میں مکمل اسلام 3 مہینے کا ٹائم دیتا. کتنے؟ 3 مہینے کا 3 مہینے کا ٹائم. 3 مہینے کے اندر جس گھڑی چاہو اس گھڑی کہہ دو تو میری بیوی ہے، آپ کا طلاق وہ ختم ہو گیا، آپ کا رشتہ برقرار ہو. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد آپ نے دوسری طلاق دی، وہ بھی دوسری پاکی میں، یعنی 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دی. اب پھر 3 مہینہ انتظار. کتنے ہو گئے؟ 6 مہینے. ٹھیک ہے. اب 6 مہینے پورے ہونے والے تھے. 2 دن پہلے آپ کے دل میں خیال آیا نہیں یار اسی کو رکھنا چاہیے، سیدھی ہو گئی ہے.
اب صوفی صاحب کو بلائیں گے اور ایک اور کسی داڑھی والے نیک شخص کو بلائیں گے اور کہیں گے بھائی یہ میری بیوی ہے، میں اس کے نکاح میں اس کو لیتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، 2 جملے خطبے کے پڑھیں گے، نکاح واپس ہوگا۔ طلاق بائن میں نکاح ضروری ہے۔ پھر اگر نہیں پٹی کہ نہیں صاحب 6 مہینے بھی نہیں سیدھی ہوئی، پھر تیسری طلاق، اب قصہ ختم، قصہ بولو ختم۔ اب 3 طلاق واقع ہو گئی۔ اب اگر واپس لانا چاہیں گے تو بڑا لمبا پروسیس ہے، اسی پروسیس پہ جھگڑا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 6 مہینے کا ٹائم کیا کم دیا اسلام نے؟ بولیں کوئی ہے ایسا مذہب جو 6 مہینے کا ٹائم دے بیوی بدلنے کے لیے؟ بولیں ہاں، اسلام نے طلاق کو کیوں رائج کیا، اجازت کیوں دی، اس کا بھی پس منظر سن لیجئے۔ علماء بیٹھے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ عرب میں دور یہ دستور یہ تھا کہ طلاق کی کوئی سیما نہیں تھی، جو جتنا چاہتا اتنا دے دیتا، جتنا چاہتا، اور کیسے دیتا، ایک ساتھ نہیں، طلاق دے دی، چھٹی کر دی، اب 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، کوئی عدت نہیں، کچھ نہیں۔ اگر عدت بھی تھی تو 3 مہینے سے پہلے واپس لے لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر 3 مہینے سے پہلے واپس لیتے۔ عورت کا مذاق بنتا، نہ وہ کسی دوسرے کے گھر جا سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے یہ مکمل طلاق نہیں دیتا، مکمل دے دے تو کھیل ختم، دوسرے سے شادی کر لے، لیکن مکمل دیتے نہیں تھے، 3 مہینے میں دیتے 3 مہینے کے اندر واپس لے لیتے، پھر دیتے، پھر اس طریقے سے عورت کی زندگی برباد کر دی جاتی۔ تو اسلام نے عورت کی زندگی کی بقا کے لیے کہا نہیں، تمہاری حد 3 طلاق، 1 غلطی 2 غلطی 3 غلطی، تیسری غلطی پہ وہ تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ایک بار خبردار ہوشیار کرتا ہے پولیس والا، دوسرے بار اور تیسرے بار فائر کرتا ہے، تو اس میں کون سی غلطی اسلام کی ہے؟ کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو مسئلہ ہی نہیں معلوم، سچائی کیا ہے۔ اور دوسری وجہ، پدی نے پدی کے شوربے، جنہیں طلاق کا معنی ہی نہیں معلوم، وہ روٹی صحیح نہیں پکتی تو تجھے طلاق ہے، ابھی تجھے طلاق کا معنی ہی نہیں معلوم، وہ طلاق دے رہا۔ لیکن بہرحال اس موضوع پر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ ٹائم مل جائے تو سدھر جاتا ہے، تھوڑا بتا دیتا۔ 3 طلاق آدمی دینے سے پہلے جو 2 دیتا ہے نا، یہ وارننگ ہوتی ہے، یہ وارننگ ہوتی ہے۔ لیکن کیوں دیا جاتا ہے؟ سدھارنے کے لیے، واہ واہ، دشمنی کاٹنے کے لیے نہیں دیا جاتا، جی 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 جی، دشمنی نکالنے کے لیے نہیں دیا جاتا، اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں اس وقت کی میری سب سے بڑی ہمراز ہے، یہ میری ہمراز ہے، اس کو سدھارنے کے لیے اسلام نے یہ جو طلاق کے نام کا ہتھیار دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کیونکہ میں اسی پر ایک قصہ سنا دوں، جی اجازت ہے؟ جی جی، ایک صاحب کی نئی صاحبہ کی شادی ہوئی، ادھر کمپنی کی تھی، کوئی نئی مولویت پڑھ کے آئی، تو اپنے شوہر سے کہا دیکھو ایسا ہے کہ زندگی شریعت کے مطابق گزاری جائے گی، زندگی شریعت کے مطابق گزاری جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے صاحب، تو گھوم پھر کے مسئلہ لے کر آئیں کہ صاحب شریعت میں ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، اور جب شادی کی جائے تو شوہر کو اسلام نے شادی کی اجازت اسی وقت دی ہے جب وہ روٹی کپڑا مکان دے سکتا، ٹھیک ہے، اجازت اسی وقت ہے۔ اور دوسری بات، دوسری شادی کی اجازت اس وقت ہے جب یہ سچویشن ہو کہ ایک موبائل اس کو دلاتا ہے تو دوسرا اس کو دلانا پڑے گا، ایک جوڑا اس کو دلاتا ہے تو دوسرا دوسری بیوی کو دلانا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اسلام نے دوسری شادی کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ سب باریکیوں کو سمجھیے، اسی طریقے سے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ہاں، بات چل رہی تھی کہ صاحب شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی، شریعت میں ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، محبت کرتے ہیں ہم لیکن خدمت نہیں کریں گے، اور مکان مجھے دوسرا دلاؤ، اس لیے کہ ایک مکان دلانا شوہر پر ضروری ہے، مجھے دوسرا مکان دلاؤ۔ یہ کہا یہ ٹھیک شریعت کا مسئلہ کھوج کے لائی ہے، میرا بھٹا بیٹھائے گی، لیکن وہ علماء کرام کے ساتھ رہنے والے تھے شوہر۔ اب وہ پہنچے اپنے مولانا صاحب کے پاس اور کہا حضرت بڑی مشکل میں دویدھا میں پھنسا ہوا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نئی شادی ہوئی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ ساس سسر کا ادب
فرض نہیں ہے اس لیے میں نہیں کرتی، ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے اس لیے میں نہیں کرتی، اور مکان مجھے دلاؤ دوسرا تو میں رکوں گی، ورنہ میں یہاں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رکتی۔ اب مسئلہ پھنس گیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو مولانا صاحب نے بڑے پرتپاک انداز میں جواب دیا، جا کر کہنا اگر شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، تو میں اس مسئلے پر عمل کروں گا، کل دوسری لاؤں گا، دوسری کو اس گھر میں رکھوں گا اور تجھے نیا گھر دلا دوں گا، دوسری والی خدمت بھی کر لے گی اور تم کو نیا گھر مل جائے گا، اس کو یہ گھر مل جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے مسئلہ یہ والا سنا، کہا نہیں شریعت کا ہر مسئلہ میں عمل نہیں کر پاؤں گی، ایسا کرو تم دوسری مت لاؤ، میں یہی ٹھیک ہوں، خدمت بھی کر لوں گی، اسی گھر میں رہ لوں گی۔ پتہ کیا چلا؟ طلاق اور سوتن یہ جو اسلام نے نظریہ دیا ہے یہ سدھارنے کے لیے، بدلنے کے لیے دیا ہے کہ اگر کوئی نہیں سدھرتا تو اسے طلاق نام کا بم اس پر گراؤ، شاید سدھر جائے، اس کے دل میں خیال آئے کہ یہاں سے اگر جاؤں گی تو پھر کدھر جاؤں گی، میری بے عزتی ہوگی، میری عرق ریزی ہوگی، میری آبرو ریزی ہوگی، ماں باپ مجھے قبول کریں گے نہیں کریں گے، میری دوسری جگہ شادی ہوگی نہ ہوگی، اس لیے طلاق اسلام نے دیا ہے۔ ہاں ناجائز اتیاچار اور ظلم کرنے کے لیے نہیں دیا، اور قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے، اب کوئی قانون پر عمل نہ کرے تو اس میں غلطی عمل نہ کرنے والے کی ہے، اسلام کی تو ہے نہیں۔ اسلام نے کہا شراب مت پیو، اب کوئی پیتا ہے تو مسلمان تو وہ رہے گا، مگر اسلام کی غلطی تھوڑی ہے۔ اب اگر اسلام نے منع کر دیا کہ نہیں صاحب 3 طلاق، اب دیکھو مثال سے سمجھا دو، شراب مت پیو، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اگر پی لیا تو نشہ نہیں چڑھے گا، بولے بھائی مثال کے طور پر نماز جنازہ مکروہ وقت میں پڑھ لیا آپ نے، وقت مکروہ تھا لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ نماز نہیں ہوئی، ایسی بہت سی شریعت کے مسئلے، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ شراب پینا منع کیا لیکن پیو گے تو حرام تو ہوا تھا، طلاق 3 ایک ساتھ دینا منع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا 3 طلاق ساتھ میں مت دو، منع ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں تک فرما دیا کہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام میرے نزدیک طلاق۔ بے شک بے شک بے شک، مصطفیٰ کو مانتا تو دیتے ہی کیوں؟ بے شک۔ لیکن اگر کوئی بدبختی کرتا، اور ایک قصہ اسی پر سنا دوں، ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑی ذات جنہیں دنیا حضرت سرکار ابو الحسن خرقانی کے نام سے جانتی ہے، بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کرنی تو بہت شارٹ میں سناؤں گا اس لیے کہ میں اپنے موضوع سے بھٹک رہا ہوں، میں بڑی جلدی، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شہد کے مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال کر چھوڑ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اتنے سنگین مسئلے کو چھیڑ کر چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں اسلام میں طلاق ہے کیا۔ سنیں، سرکار ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے اللہ کے ولی گئے، اب جب گئے ملنے کے لیے غالباً روایت کے مطابق شیخ ابو علی سینا گئے تھے ملنے کے لیے، گئے فلسفے کا، منطق کا امام، بے شک بے شک، 15 سال کا تھا، اس کی تاریخ میں آتا ہے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، بڑے بڑے حکیم آئے، طبیب آئے علاج کرنے کے لیے، بادشاہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ 15 سال کا جوان تھا، میں ٹھیک کر دوں گا۔ 15 سال کا جوان جب پہنچا بادشاہ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اس کی دواؤں سے، اس کی جڑی بوٹیوں سے بادشاہ کو فائدہ ہونے لگا، لوگوں نے کہا بڑے بڑے حکیم ہار گئے، تو بتا بادشاہ ٹھیک ہو گیا، تجھے انعام میں کون سی سلطنت، کون سی حکومت چاہیے؟ اس نے پلٹ کے کہا اپنی لائبریری سے چند کتابیں دے دو، مجھے یہی چاہیے۔ وہی 15 سال کا لڑکا شیخ ابو علی سینا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچے شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے، دروازے پر پہنچے نا تو بیوی ملی، کون؟ کہا ہم فلاں فلاں جگہ سے آئے، حضرت سے ملا۔ کہا کون سے حضرت؟ کون سے حضرت؟ کہا حضور ابو الحسن۔ ارے تو مکار، استغفر اللہ۔ اور کوئی نہیں ملا تمہیں؟ دیکھیں اب توجہ سے سنیے گا، یہ ولی کامل اور شیخوں کے شیخ کی بات چل رہی ہے، اور انہیں سمجھے کہ اسلام والوں نے کیسا سمجھا۔ بے شک، اس مکار کی بات کرتے ہو تم، اس کو حضرت کہتے ہو، حضور کہتے ہو، وہ تو بدبخت آدمی، مکار آدمی ہے، تم بھی اس کے فریب میں آ گئے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کیا کیا کہا، نہ جانے کیا کیا کہا، کس نے کہا؟ بیوی نے کہا،
نہ جانے کیا کیا کہا. بابا کو اپنے دن یاد آ گئے. بہرحال چلے، میں بات کیا کر رہا تھا، نہ جانے کیا کیا کہا. اب انہوں نے سنا کہ یار عجیب مسئلہ ہے، یہ عجیب کیفیت ہے، نام تو ان کا اتنا ہے اور دیکھو صاحب گھر آئے تو اتنی برائی. بھائی دل میں تشویش تو ہوگی نا کہ ان کی تعریف صوفی صاحب اتنی کرتے اور صاحب ان کی حیثیت تو یہ ہے. بہرحال لیکن جناب وہ پکے تھے. وہ جب پلٹے کا اچھا یہ بتا تو دو کدھر گئے ہیں، کوئی مکار ہو بدماش ہو کیسا بھی ہو، مگر گیا کدھر؟ کا جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہوں گے. جا چلے جا. یہ جنگل کی طرف گئے اور جب جنگل کی طرف گئے وہ شارٹ میں بیان کر دوں، کیا دیکھا کہ شیر پر سوار ہو کر یا شیر پر لکڑیوں کا گٹھر رکھ کر یہ بندہ چلا آ رہا ہے اور ہاتھ میں جو سوٹا لیا ہوا وہ لکڑی کا نہیں، وہ سانپ کا سوٹا ہے. سانپ کا سوٹا لے کر شیر پہ جناب لکڑیاں لاد کر لے کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب آئے قریب آئے کہا حضور آپ کون؟ کہا تم کون ہو؟ کہا کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا تھا. کہا لگتا ہے ان کے گھر جا کے آئے ہو، تمہارا چہرہ کا جغرافیہ بتا رہا ہے کہ تم گھر جا کے آئے ہو. بیوی نے خوب خاطرداری کی ہے، سارے الفاظ جتنی تعریفوں کے تھے سب لکھ دیے ہیں. کہا حضرت گھر جا کے آیا ہو لیکن بتائے کیا مسئلہ ہے، آپ کون ہے؟ کہا جس سے ملنے آئے ہو میں وہی ابو الحسن خرقانی ہوں. اللہ اکبر. اب دماغ چکرا گیا. کہا یار یہ کیا مسئلہ، گھر جاتا ہوں تو برائی کی لسٹ ملتی ہے، جنگل آتا ہوں تو شیر اور سانپ غلام نظر آتے ہیں، ان کا مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پوچھ بیٹھے حضور مسئلہ کیا ہے؟ وہ عورت کون تھی؟ ہم ہوتے تو کہتے تھے صوفی صاحب کوئی پڑوسن تھی میرے سے لڑائی چل رہی ہے اس لیے میری برائی کر دے. لیکن وہ ابو الحسن خرقانی تھے. انہوں نے پلٹ کر کہا وہ کوئی اور نہیں، میری ہمراز ہے، میری ہمرکاب ہے، میری بیوی ہے، میری شریک حیات ہے، میری ہم سفر ہے. اتنا کہنا تھا کہ حضور مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. اتنی برائی اتہاس گواہ ہے. شیخ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میری بیوی بد مزاج ضرور ہے، بد زبان ضرور ہے، مگر بد چلن نہیں ہے. بد چلن نہیں ہے. حضور طلاق دے دوا چلے کیوں نہیں کرتے؟ ایسی بیویاں رکھنا نقصان سے خالی نہیں. اتنے بڑے ولی کے دربار پہ کوئی آئے اور اتنی گالیاں دے بیوی، اور پھر جا کے شکایت ہو کہ اتنی گالیاں آپ کو دی ہیں، آپ طلاق دے دیجئے، مشورہ دیا جائے. مگر ابو الحسن خرقانی اسلام کو سمجھ کر جو مسئلہ بیان کرتے ہیں، سنیں ولیوں کی ذات کیسی بلند و بالا تھی. اسلام کو انہوں نے کیسا سمجھا تھا. انہوں نے پلٹ کر کہا خدا کے بندو میری بیوی بد مزاج اور بد زبان ضرور ہے لیکن بد چلن نہیں ہے. اور سنو اسی کی بد زبانی پر صبر کی بنیاد پر اللہ نے میرے ولایت کے درجے بڑھا دیے. اللہ نے میرے ولایت کے درجے بڑھا دیے. اللہ نے مجھے اور قریب کر لیا ہے اس کے صبر کی بنیاد پر. وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب سننے کے بعد بھی ابو الحسن طلاق نہیں دیتا. آج پگی نہ پگی کا شوربہ، موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، 3 طلاقیں دے رہا. اللہ خیر کرے. بہرحال میں پھر کبھی آؤں گا تو طلاق میں بولوں گا. آج چھوڑ دو، مجھے بخش دو. آگے چلیے، بات دوستی کی چل رہی تھی. سرکار غوث اعظم جیلانی کی چل رہی تھی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی کرو. پولیس والا اگر کسی گھر میں ہے اور نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ گھر پولیس کا ہے تو چور اس کے گھر میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ یار یہ پولیس والا ہے، یہ اپنے مال کا دیا ہوا جب تک نکال نہیں لے گا تب تک دنیا کے جہنم جیل خانے سے چھوڑے گا نہیں، ہے نا. اس لیے پولیس والے سود سمیت نکال لیں گے، اسی لیے جاتے نہیں چوری کرنے. ہاں اسی سے ہمیں اندازہ لگ گیا کہ اپنے گھروں پر اگر غوث پاک کے نام کا جھنڈا لگا دو گے تو اوپری جنات و شیطان وہ بھی غائب رہیں گے اور نیچے سے وہ شیطانی قافلہ بھی اگر گزرے گا تو کہیں گے یار یہ پولیس والے کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، یہ پیروں کے پیر کے نام کا جھنڈا ہے، یہاں اگر گھس گئے تو یہ تمہیں کوٹے گا. بغداد والا اتنا کوٹے گا کہ میں یہاں کے رہے. اور یہ ہو چکا ہے. ایک نے کہا حضور میری بیوی پر جن
آتا ہے. اصفہان کے رہنے والا وہ بندہ آ کر کہا غوث پاک سے حضور میری بیوی پر جن آتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتی ہے, پریشان کرتی ہے. ولیوں کا سردار آنکھ بند کرتا ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کھولتے ہیں, اللہ والے کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھ بند کرتے ہیں, الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان گال عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, آنکھ بند کر دی اور کہا سنو وہ جنات, اس کا نام ہے خانس, اس کا نام ہے خانس, نام ہے اس کا خانس. کرخ کے ویرانے سے آیا, یا کسی اور جگہ کا نام بتایا, وہاں سے آیا. بغداد میں بیٹھ کر انہیں دوسرے ملک کا اصفہان کا پتہ ہے کہ جنات کہاں سے آتا ہے, اس کا نام یہ ہے, یہاں سے آتا ہے. حضور کیا کیا جائے, کون سی بڑی بات ہے, اب کی جب آ جائے تو جانا اور کان میں کہنا ہے اے خانس. واہ واہ. بغداد کے عبد القادر نے کہا ہے اب کی آ گیا تو تیری خیر نہیں ہے, اب کی آ گیا تو تیری خیر نہیں. 10 سال بعد وہ بغداد آئے, واہ واہ. 10 سال بعد واپس بغداد آئے اصفہان سے. لوگوں نے پوچھا اے خدا کے بندے تیری بیوی کا کیا حال ہے, جنات آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہا تم آنے کی بات کرتے ہو, 10 سال پہلے کہا تھا. عبد القادر نے کہا آج کے بعد مت آنا, 10 سال گزر گئے, 1 سیکنڈ کے لیے نہیں. یہ سرکار شیخوں کے شیخ, پیروں کے پیر, سلطان میر کبیر سرکار عبد القادر جیلانی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے. بڑے بڑے عاملوں کے وظائف ختم ہو جاتے. ایک بابا تھے وظیفہ کر کے جنات بلاتے تھے, مگر ایک سچویشن ایسی بھی آئی کہ وظیفہ کرتے رہے, جنات ہے کہ حاضر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. وظیفہ کرتے رہے, جنات ہے کہ حاضر ہونے کا نام نہیں لے رہا. تھوڑی دیر بعد جب حاضر آیا تو کہا میں کہاں تھا ابھی تک؟ کہا چپ رہو, دھیرے بولو, غوث پاک کی تقریر سن رہا تھا. پاک کی تقریر سن رہا تھا. یہ شان غوث اعظم جیلانی کی ہے, یہ شان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ہاں جس کا فیضان سلسلہ سہروردیہ پر بھی ہے. ہاں جو حضرت ابو النجیب عبد القاہر جس کو اپنے بھتیجے کو لے کر یعنی بانی سلسلہ سہرورد شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو لے کر آئے دہلیز پر, تو سرکار غوث اعظم ایک نظر ڈالے تو شیخ شہاب الدین سہروردی کا سارا علم کلام ختم ہو جائے. کہا حضور بڑی محنت سے یاد کیا تھا, سب ختم ہو گیا. سرکار غوث پاک نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو, نظر کون سی ڈالی نہ جانے, یہاں کا بھی دیکھنے لگے وہاں کا بھی دیکھنے لگے. سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد جس نے ڈالی ہے اس کو بھی فیض غوث جیلانی سے ملا ہے. نقش بند کی طرف سے خوشبو کی اور ایمان کی اور وفا کی خوشبو سونگ کر سرکار پیروں کی سرکار میرا نے فرمایا تھا ادھر سے مجھے وفا کی ایمان کی خوشبو آتی ہے, ادھر سے سلسلہ نقش بند شروع ہوا. سلسلہ چشت کے بانی سرکار غریب نواز جس کے قدم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھے پیارے, اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا, راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خطاب, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. غلاموں کا حال یہ ہے کہ بادشاہوں کو نچا دیتے ہیں تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا. الحمدللہ آج ہم غوث جیلانی کے نام کی محفل میں بیٹھے ہیں, ایسی بے مثال محفل جن محفلوں میں انسان بھی آتے ہیں, جنات بھی آتے ہیں. بات چل رہی تھی غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میں 1 سال تک گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کھاتا گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کھاتا تھا. آج میرا نوجوان دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. سرکار غوث پاک کہتے ہیں 1 سال تک جنگل کے پتوں کو کھایا, 1 سال تک صرف پانی پیا, 1 سال تک صرف کھایا, اور 1 سال ایسا بھی گزرا نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا نہ پتے کھائے نہ گری پڑی چیز کھائی, بغیر کچھ کھائے 1 سال تک عبد القادر رہا. سبحان اللہ. بغداد کی گلیوں میں گھومتا تھا, کوئی مجھے نہیں جانتا تھا, مگر اس دوست کی تلاش میں اس دوست نے اتنی محنت کی ہے, واہ واہ. اتنی محنت کی ہے کہ جنگلوں میں چلے جاتے, اللہ کی ضربیں لگاتے رہتے,
بغداد سے 15 دن کی دوری پر چلے جاتے. واہ واہ کہتے ہیں شیطان الگ الگ طرح سے مجھے پریشان کرتا. کبھی میں تقریر کر رہا ہوتا تو چھپر سے اوپر سے سانپ گرتا اور جہاں سے گھستا پورے بدن میں گھومتے پھرتے نیچے کھڑا ہوتا اور اتنا بڑا سانپ کہ زمین پر پونچھ رکھتا تو اس کا منہ میرے کان تک آتا. میری محفل سے سب بھاگ جاتے اور مجھے وہ کان میں کچھ کہتا چلا جاتا. کبھی میں سجدہ کرنے جاتا تو سجدہ جیسے ہی سجدہ کرتا تو بہت بڑا اژدہا منہ کھول کر, آج چھپکلی آ جائے تو بھاگ جاتے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں کہ منہ کھول کر اژدہا منہ کھول کر جہاں مجھے سجدہ کرنا ہو وہاں بیٹھا رہتا. میں ایک ہاتھ سے ہٹاتا اور سجدہ کر لیتا. اتنے مقام پر فائز تھے. کہتے ہیں ایک بار مجھے جلال آیا, میں نے ابلیس کو ٹیک دیا تھا تھپڑ. اللہ اکبر, یہ سرکار غوث جیلانی کی شان ہے. ابلیس کو مار دیا ایک تھپڑ کھینچ کے. اب آپ بتاؤ کہاں جاؤ گے, کہاں جاؤ گے؟ میں اس روایت کو پڑھ کر حیران ہوں. غوث پاک خود کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود تھے, مصطفیٰ جان رحمت کو میں نے دیکھا اور ان دونوں کی روحیں موجود. مصطفیٰ نے کہا اے موسیٰ کیا تمہاری امت میں کوئی عبد القادر ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ عبد القادر تو عبد القادر ہے, تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. تکبیر, اللہ اکبر, غوث کا یا گوشت کا؟ آپ تو غوث کہنا سیکھو پہلے, بعد میں ماننا سیکھو گے. ہم کو غوث کہنا ہی نہیں آتا تو ہم غوث کو مانیں گے کیسے؟ آج تو گوشت کا دامن یہ ہے, آج میں صرف گوشت کا دامن ہے. غوث کے نام پہ گوشت کھائے جاؤ, گاڑی چلتی رہے گی. نہیں, ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, میں زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے. میں کہاں پیدا ہوا, کہاں 12 سال تک علم حاصل کیا. 60 سال کی عمر میں جب سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومری کی عمر 60 سال کی تھی تقریباً, تب غوث پاک پیدا ہوئے. اور وہ شہزادہ جب 18 سال کی دہلیز پر آیا, جن کی ماں کی عمر تقریباً 78 یا 80 سال تھی, اس سچویشن میں جوان بیٹا اجازت لے کر بغداد آیا. میں پیچھے جانا نہیں چاہتا, لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماں کے پیٹ سے مسئلے جانتا تھا, جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر بھی علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا, جو اپنے منبر پر بیٹھ کر کہتا تھا درست العلم حتی صرت خطبہ, میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا. یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ علم حاصل کرو. اور قطب ایسا ویسا قطب نہیں ہوا, بچپنے کا عالم تھا. قصہ سن لیجئے تیزی کے ساتھ. بچپنے کا عالم تھا, روڈ پہ گھوم رہے تھے, ایک قافلے کو جاتے دیکھا. پوچھا کدھر جاتے ہو؟ کہا حج کرنے جا رہے ہیں. کہا اچھا حج کرنے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ مکہ جا رہے ہیں, اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں. کہا اچھا رکو میں امی سے اجازت لے لوں, میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. میں بھی اجازت لے لوں, ماں سے تمہارے ساتھ چلوں گا. وہ غوث جیلانی ہو کر ماں سے اجازت لیتا تھا. آج سچویشن یہ ہے کہ کچھ اوقات نہیں ہے, امی کو بیوقوف بنا. تو نہیں سمجھتی جو میں سمجھتا ہوں. مجھے موبائل چلانا آتا, تجھے آتا ہی نہیں. مجھے تو ٹی وی کے چینل بدلنے آتے, تجھے آتے ہی نہیں. اور موبائل چلا کے 5000 10,000 کے موبائل چلا کے اپنے آپ کو انجینئر سمجھنے لگ جاتا ہے, اور پھر ماں باپ سے کہتا نہیں آپ نہیں سمجھتے ہو. نہیں, اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر ڈالنے کی کوشش کرو. مصطفیٰ پاک نے جو سکھایا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے جو سکھایا, وہ اس راہ پر چلو. اور جب چلو نا راہ پر تو یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس تو کروڑوں ہے, اس کے پاس تو بنگلہ بھی ہے, اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے. اوپر دیکھو گے تو کبھی شکرانے کا سجدہ نہیں کر سکتے. نیچے دیکھو گے یار فٹ پاتھ پر کمبل میں بھی کچھ لوگ سوتے ہیں. رب کا شکر ہے کہ رب قدیر نے ہمیں کم سے کم گھر تو دیا ہے. شیخ سادی چل رہے تھے راستے میں, شیخ سادی چل رہے تھے, اتہاس گواہ ہے پیروں میں جوتے نہیں تھے. کہا مالک تو نے دوسروں کو بہت کچھ دیا, سادی کو جوتا تک نہیں دیا ہے. آگے چلے, دیکھا ایک انسان بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے, رو پڑے. کہا مالک تیرا شکر ہے, سادی کو جوتے نہیں دیے تو کم سے کم پیر تو دیے ہیں. تو نیچے والوں کو دیکھو, نیچے والوں کو دیکھو گے تو سجدہ شکر کرو گے. اور قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دی جائیں گی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم انکار کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اسی پر ایک حکایت سنا دو. ایک کوا تھا, کیا تھا؟ کوا جانتے ہو نہیں جانتے؟ بہت کم لوگ ہاں بھر رہے ہیں.
कौए से पाला पड़ा के भी नहीं, अब गाँव गाँव करता है, जो आ जाओ तो चू चू करके भगा देते हो, इसे मनहूस कहते हैं कोई। और कोई नसीम साहब आपके हमारे इलाके में कहते मेहमान आने वाला कौआ आ रहा है, तो है ना, ये सिचुएशन है। लेकिन उस कौए को एक दिन क्या हुआ, हंस नजर आ गया। क्या नजर आया? इसको सिर्फ चुटकुले के तौर पर मत सुनिएगा, और मेरी तकरीर के जुमलों को बात भले ही हंसी की हो, लेकिन कुछ समझने और अमल करने की कोशिश किया कीजिए। कौवा था, उसने हंस को देखा, उसने देखा यार इतनी खूबसूरत चीज, बिल्कुल दूध की तरह सफेद, पानी में तैरता हुआ हंस। कौवे के दिल ने कहा, जो भी रहा हो छोटा मोटा उसके पास, सोचा यार अल्लाह रब्बुल इज्जत के बनाए हुए परिंदों में सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है। मेरा दिल रोशन हो गया, मेरी आंखें रोशन हो गई इसको देखकर। वो हंस के पास पहुंचा और हंस के पास पहुंच के कहता है, अल्लाह ने तुझे बहुत खूबसूरत बनाया, तुझे बहुत खूबसूरत बनाया, तुझे बिल्कुल सफेद बनाया, दूध की तरह साफ बनाया, तुझे इतनी खूबसूरती अता की, सुभान अल्लाह। हंस बोलता है, अब मैं भी समझता था कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है, तोते को, तब से मैं अपना हुस्न भूल गया। मुझे तो अल्लाह ने एक ही सफेद रंग दिया है, लेकिन तोते को अल्लाह ने 2 रंग से नवाजा है। उसका रंग धानी है, उसकी चोंच गुलाबी है, और उसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है यार, खूबसूरती तो तोते की है। कौवा वहां से उड़ा, तोते के पास पहुंचा, देखा वाकई खूबसूरत तोता, इसकी चोंच यकीनन लाल और खूब हरे कलर पर, धानी कलर पर वो लाली और जम रही है, उसकी खूबसूरती देखते बनती है। कौवा आगे बढ़ के कहता तोते से, यकीनन अल्लाह के पैदा किए हुए जानवरों में सबसे खूबसूरत तू होगा, तू ही सबसे खूबसूरत है, तुझे देखकर मेरे सातों तबक रोशन हो गए, मेरा दिल खुश हो गया। तोता कहता मैं भी समझता था कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है तो मेरे दिल ने यह ख्याल किया कि मुझे तो सिर्फ 2 ही रंग दिए गए, मोर को तो न जाने कितने रंग दिए गए हैं। और जब वो अपने पंख फैलाकर नाचता है तो बड़े बड़े शेर उसके नाच को दूर से देखते हैं। जब वो अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ अपने जलवे बिखेरता है तो हम सब की निगाहें उसको तकती रह जाती है। मोर से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं पाया। मोर तो भाई मोर है। अच्छा, कौवा उड़ता है और उड़कर जाता है मोर के पास, और जब मोर के पास पहुंचा, मोर से कहा मैं हंस के पास गया, उसने कहा कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत तोता है। मैं जब तोते के पास पहुंचा तो मैंने उसको भी बड़ा खूबसूरत पाया, लेकिन उसने कहा मुझसे भी ज्यादा रंगीन और मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत मोर है। यकीनन हमने तुझे देखा, और मोर कहीं मिला नहीं, पिंजरे के अंदर जाकर मिला। जब पिंजरे में मिला और जाकर उसने मोर से मुलाकात की, देखा लोगों की भीड़ है, लोग देख रहे हैं मोर के नाच को, वो अपने पैर को फैलाकर नाच दिखा रहा है। लेकिन इतने ही में मोर अपने पैर को देख रहा है, वो पैर को देखते ही उसके पर सिमट जाते हैं। मोर पैर देखते ही अपना नाच बंद कर देता है, उसी वक्त तक नाचता रहता है जब तक उसने अपने पैर ना देखे हो। बहरहाल ये जनाब मोर के पास पहुंचे, जनाबे कौवा, और पहुंचने के बाद कहते हैं मैं सबसे मिला, लेकिन जब तेरी दहलीज पर आया यकीनन तेरी खूबसूरती बेमिसाल, बनाने वाले ने तुझे इंतहाई रंगीन बनाया, बनाने वाले ने तुझे बहुत अच्छा बनाया। काश मैं भी मोर होता। मैं तो किसी घर में जाता हूँ तो लोग मुझे शू शू करके भगा देते हैं, मैं किसी दीवार पर बैठता हूँ तो लोग मुझे उड़ा देते हैं। काश मैं भी मोर होता। अब मोर जवाब देता है, कौवे सुन, मैं यहाँ आया, अल्लाह ने खूबसूरती दी, रब का शुक्र है, जो दिया खुदा की अता है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ चिड़िया घर में कैद हूँ, इस पिंजरे में कैद हूँ। मैंने बहुत देर तक पूरे पिंजरे के जानवरों के बारे में सोचा और सबके बारे में ख्याल किया, और सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सारे जंगल में और सारे चिड़िया मेरे इस सारे चिड़ियाघर में हर परिंदा कैद है सिवाय कौवे। मोर कह रहा है कि कौवे के सिवा यहाँ सारे परिंदे कैद हैं। तो मैं कल ही सोच रहा था काश मैं कौवा होता तो आजाद तो। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। काश मैं कौवा होता तो आजाद तो होता। सुने, दर्श दिया इस हिकायत ने हमें, समझाया
کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو. اگر اوپر دیکھو گے تو طرح طرح کی مشکلیں سامنے آئیں گی. اوپر دیکھو گے, اپنے سے بلند لوگوں کو دیکھو گے تو طرح طرح کی خواہشیں, جائز ناجائز خواہشیں سامنے آئیں گی. اوپر دیکھو گے تو تم شکر کا سجدہ لذت کے ساتھ نہیں کر سکتے. نیچے دیکھو گے, غریبوں کو دیکھو گے تو ہاں, جب غریبوں کو دیکھو گے تو دل کہے گا یار اللہ نے ہمیں ان سے تو اچھا رکھا ہے. جس طرح مور نے کہا تھا تجھے کوا بنا کر آزاد تو کر دیا ہے. تو ہر ایک آدمی اپنے آپ میں ایک فیسلٹی, ایک طاقت, ایک قوت اور ایک ایسی عادت رکھتا ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی. ہر ایک میں کوالٹی ہے, بس اپنی کوالٹی کو پہچانو. اور سب سے بڑی کوالٹی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ, اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے. اپنے مالک کو راضی کرو. ہاں یقیناً کہیں نہ کہیں ہم میں, آپ میں سے ہر ایک میں ایک وہ کوالٹی ہوتی ہے جو ہندوستان کے پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے. اسی کوالٹی کو دیکھ کر اپنے اندر رب کا شکر کرو. اور جب شکر کرو گے, شکر کرتے رہو گے, شکر کرتے رہو گے تو سنے وہ مقام غوث اعظم نے بتایا کہ میں وہ دن بھی دیکھ چکا ہوں جب گری پڑی چیزوں کو صاف کر کے کھاتا تھا, اور وہ دن بھی سن لو کہ مرغی کھا کر اور چبائی ہوئی ہڈیوں سے مرغی زندہ کر دیتا. سبحان اللہ. اسی کے دو پہلو سیکھنے کے لیے کافی ہے. قصے تو بہت ہے غوث پاک کے, لیکن زندگی سیکھنے کے لیے سرکار غوث پاک کی طرز پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ قصہ کافی ہے. اور سنیں, اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کریں کہ ہر ایک کو برداشت کرنے کا مادہ رکھیں. ہر ایک کو برداشت کرنا, ایسا نہیں یہ تھوڑا سا اس کا نام ہو گیا تو قصہ اس کا, اب اس سے اپنا تعلق ختم, اب اس کی برائی اسٹارٹ ہو گئی. کیوں, کل تک تو اپنا تھا, بھی اپنا نہیں, کیونکہ اپنی نہیں مانتا نا. من سترا سو تیرا, جو عیبوں کو چھپائے گا اس کا عیب چھپایا جائے گا. دوسری حدیث میں ہے کہ جو اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ رب العزت میدان محشر میں اس کے عیب کو چھپا دے. لیکن آج ہم تو عیب کھولتے ہیں, چھپانے کی بات کہاں ہے, ہم تو عیب کھولتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کی غلطی دیکھ لی تو اس کے سامنے نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے جا کر بیان کریں گے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس سے نہیں بلکہ کسی اور سے جا کر کہیں گے. ایک بادشاہ تھا, ایک آنکھ سے کانا تھا, ایک پیر سے لنگڑا تھا. مصوروں کو بلایا گیا, تصویر بنانے والوں کو بلایا گیا اور کہا بھائی بادشاہ کی تصویر بناؤ اور ایسی تصویر بنانا جس میں کوئی عیب نہ ہو. اب ہر ایک تصویر بنانے والا سوچتا بادشاہ تو کانا ہے, کیسے بنائیں گے ہم جھوٹی تصویر, بادشاہ تو لنگڑا ہے, اگر ہم پاؤں دے دیتے ہیں تو اس کی تصویر نہیں اور نہیں دیتے ہیں تو عیب ہو جاتا ہے. ہر ایک تصویر بنانے والے نے انکار کر دیا, مگر ایک صوفی صاحب کی طرح کوئی تھا سمجھدار, وہ آگے بڑھا. اس نے کہا میں بناؤں گا تصویر. اور کیسی بنائی اس نے تصویر, اتہاس گواہ ہے. اس نے تصویر کچھ یوں بنائی, جب سب تھک گئے کوئی تصویر نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ اگر اس کی تصویر بنائی جائے گی ہاتھ سے, حالانکہ تصویر بنانا نہ بنانا کیا مسئلہ ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں عثمان صاحب, میں سمجھا رہا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قوم جو ہے وہ دوسری راہ پر چلی جائے. میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں, اب اس مصور نے کہا کہ حضور میں بناؤں گا. کہا ٹھیک ہے تو ہی بنا. سارے تصویر بنانے والے برطرف ہو گئے. وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھ سے تصویر کچھ یوں بنائی کہ بادشاہ کو شکاری بنا دیا. بادشاہ کا جو فوٹو بنایا اس میں بادشاہ شکاری بنا ہوا تھا, اور شکاری جب شکار کرتا ہے تو ایک پیر, ایک گھٹنا زمین پر اور ایک آنکھ بند رکھ کے ہاتھ میں بندوق. سمجھ میں آ گئی بات؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ میں تو بنا نہیں سکتا. شکاری ایسا بنایا کہ ایک گھٹنے کو زمین پر رکھا ہوا, ایک آنکھ بند کی ہوئی, ہاتھ میں بندوق دے دیا. اب تصویر کی تصویر بن گئی, بادشاہ کا عیب بھی چھپ گیا. ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو, تب تو بھیا زندگی جینے کا مزہ ہے. ورنہ سچویشن تو اس دور کی ایسی ہے. ایک صاحب نے ایک تصویر بنائی اور بنا کر ٹانگ دی شہر میں, اور نیچے نوٹ لگا دیا کہ اگر کوئی کمی نظر آئے تو جناب والا وہاں ٹک کر دینا یہاں کمی ہے. وہ جب شام کو پہنچے تو ان کی تصویر نہیں, پوری سلیٹ بن چکی تھی, ان کی تصویر بچی نہیں
تھی، ہر جگہ کسی نے نشان لگا دیا، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہ ایسے نہیں بنانا چاہیے، یہ ایسے نہیں بنانا چاہیے. بیچارے بڑے مایوس ہو گئے، گھر گئے. لیکن دوست ایسا تھا کہ حوصلہ افزائی کیا کرتا تھا. اس حوصلہ افزا دوست نے کہا تو سن، کل جب تصویر بنانا اور چوراہے پر لگانا، نوٹ یہ لگانا کہ جب کسی کو کوئی کمی نظر آئی تو اسے ٹھیک کر دے. کل یہ لگائی تھی، کل نوٹ یہ لگایا تھا کہ اگر کمی نظر آئے تو وہاں ٹک لگا دے کہ یہاں کمی ہے. آج نوٹ یہ لگایا کہ جہاں کسی کو کمی نظر آئے وہ کمی ٹھیک کر دے. تصویر شام کو دیکھی گئی تو یوں کی یوں رہی، کسی نے اس پہ ٹچ تک نہیں کیا تھا. کہا یہی دور ہے پیارے، سچویشن اس دور کی ایسی ہے، کام ہوتا نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تو کرنے نہیں دیتے. بہرحال میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنے معاشرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غوث جیلانی نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا. جب پاور پر جائیں گے تو اختیارات کی بات بڑی لمبی چوڑی جائے گی. وہ دعا کرتے تو مرغی کھائی ہوئی زندہ ہو جائے، وہ ہاتھ سے نکال کر بچھو کو پھینک کر کہتے مر جا تو بچھو مر جائے، وہ نہ جانے کتنے میل دور بیٹھ کر جوتا پھینک دے تو دشمن ڈاکو مر جائے. ان کی شان تو ایسی نرالی ہے کہ اگر ناچ دوارا میں بیٹھ کر کوئی یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی، مراد پوری ہوتی. یہ انہیں اللہ نے مقام عطا کیا ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھا رہے کہ دیکھو میں کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا. ماں کی گود سے مجھے سب آتا تھا، لیکن میں نے علم حاصل کیا. بات چل رہی تھی، نوجوان پوچھتے نہیں، ماں سے اجازت نہیں لیتے. غوث پاک ماں سے اجازت لینے گئے. کہا امی جان حج بیت اللہ کرنے جا رہا ہوں، اجازت دے دیجئے. امی نے کہا نہیں بیٹا اجازت نہیں ملے گی، کعبہ بہت دور ہے، مکہ بہت دور ہے، تجھے نہیں جانا، تو ابھی چھوٹا ہے. آج کی سچویشن ہوتی نا، بیٹا کہتا نیک کام کرنے تو جا رہا ہوں، برا کام کرنے جاتا تو منع اجازت دے دیتی، نیک کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. حال یہ ہے آج کے دور کا، حال یہ ہے کہ اگر برائی کر کے آتا ہے، چھپتے چھپاتے گھر میں گھس جاتا ہے، اور جلسہ کر کے جاتا ہے تو 1 لاکھ جا کے دھڑاک سے مارتا دروازے پہ. وہ سینہ تان گرم دینی جلسے دایا یہاں بیٹھا تھا تمہیں کون سا تیر مار لیا. یہ سچویشن ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، نفس بدکار نے مجھ پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے مجھ پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یہ سچویشن ہماری ہے. بہرحال اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم بدل جائیں. بات چل رہی تھی، غوث پاک نے کہا امی جان اجازت دے دیجیے. ماں نے کہا بیٹا نہیں جانا. وہ بیٹا جو ماں کے پیٹ کے اندر سے ماں کو بچھو کے زہر سے بچا لیتا تھا، اس ماں نے اجازت نہیں دی بیٹے کو. بیٹے نے جواب نہیں دیا کہ اجازت کیوں نہیں دیتی. وہ بیٹا جو ماں کے پیٹ سے 18 پارے یاد کر کے آتا تھا، اس نے اجازت مانگی تھی، ماں نے اجازت نہیں دی. وہ بیٹا جو ماں کے پیٹ کے اندر سلام سن کر اسٹور کر لیتا تھا اور بڑا ہو کر جواب دے دیتا تھا، وہ بچہ سوال کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا، ماں نے اجازت نہیں دی. بہرحال کہا اچھا امی جان میں ان کو روک کر آیا ہوں، آپ اتنی اجازت دے دیں کہ میں ان کو جا کر کہہ دوں کہ میں نہیں چلتا، میں پھر کبھی جاؤں گا. قسمت نے یاوری کی، زندگی نے وفا کی، تو نانا جان پھر کبھی مدینہ بلا لیں گے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر وہ جناب واپس چلے آئے. کہا لیکن چلو میں تمہیں تھوڑا دیر چھوڑ کر دوں، تمہارے ساتھ کچھ نیکی تو کما لوں. تھوڑی دور چلتے رہے غوث پاک ساتھ میں چلتے جب قافلہ دور جانے لگا، امی نے کہا تھا بیٹا زیادہ دور مت جانا، غائب ہو جائے گا. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک واپس پلٹے. اللہ اکبر. یہ غوث پاک بچپنے کا عالم ہے. بچپنے کی باتیں بڑی نرالی ہیں ان کی. ان کی جو دائیاں تھیں اور ان کی جو والدہ تھیں، انہوں نے ایک دن پوچھا بیٹا عبد القادر جب تو چھوٹا تھا تو ہماری گود سے چاند پہ چلا جاتا. عقل میں نہیں آتی بات، چاند پہ چلا جاتا. عقل میں آئے، اگر عقل میں آ جائے تو پھر کرامت کیسی. جی کہتے ہیں پالنے والے ان کو بیٹا تو چھوٹا تھا، اچانک ہماری گود سے غائب ہو کر چاند پہ چلا جاتا. امریکہ والے ناسا والے بہت بعد میں گئے، غوث پاک تو کئی بار کیا گئے. سبحان اللہ. پوچھا یہ تھا بیٹا بچپن میں چلا جاتا تھا، کیا اب بھی کبھی کبھی جاتا ہے؟
غوث پاک نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، نہیں اب عبد القادر نہیں جاتا، اب چاند آ کر طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے۔ واہ واہ بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سنیں یہ پلٹ کر یہ بچپنے کا عالم ہے۔ بہرحال میں بات کروں گا تو کرامتوں کی اختیارات کی زندگی گزر گئی، پیارے 900 سال گزر گئے، اور 900 سال میں کوئی مورخ، کوئی مقرر، کوئی محرر یہ نہیں کہہ سکتا کہ غوث پاک کی باتیں اور وہ قصے میں نے پورے کر دیے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سنیں بات کیا چل رہی تھی، غوث پاک نے ان کو قافلے والوں کو اجازت دی تھی، اپنے چھت پہ چڑھ گئے، دور چلا گیا تھا قافلہ، دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھ گئے کہ لاؤ کم سے کم قافلے کی زیارت کرتے رہے۔ جب چھت پہ چڑھے دیکھا دور قافلہ جا رہا ہے، اور جب قافلہ دور پہنچ گیا تو پھر یہ نیچے آئے، عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے، اپنے گھر کی چوکھٹ پر پہنچے، اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آنکھوں نے کیا دیکھا، ایک کالی سی چیز ہے، وہ گھر کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے، گھر کے آس پاس گھوم رہی ہے۔ پریشان ہوئے، ماں کو پکارا، ماں امام حسین کی نسل پاک سے ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمعی کہتی ہیں آ کر بیٹا کیا ہوا؟ امی جان یہ دیکھو یہ کوئی کالی سی چیز ہے، یہ گھر کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ماں نے آنکھ کھول کر دیکھا، عقل کے ہوش اڑ گئے، عقل کے طوطے اڑ گئے، کہنے لگی بیٹا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جو قافلہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جا رہا تھا وہ خانہ کعبہ خود تیرے گھر کی دہلیز پر آ پہنچا ہے، اور یہ کالی چیز جو گھوم رہی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں، یہ رب قدیر کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر عاشق غوث الورا نے قلم اٹھایا تھا اور لکھا تھا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستوں قرآن کہتا ہے الاخلاء، دوستی یہ جو دنیا کی دوستی ہے دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ ہاں دوستی کرو، یہ دنیا داروں سے نہیں، ان کی دوستی میں کوئی پینٹ پھاڑ لیتا ہے، ان کی دوستی میں کوئی بکری کی طرح بال کٹا لیتا، ادھر بھی بال نہیں ادھر بال نہیں، بیچ میں بال ہے، بکری کی طرح بال کٹا لیا کوئی، ان کی دنیا داروں کی دوستی میں۔ ہاں حضور نے کہا تھا داڑھی رکھو، نہیں رکھا، کوہلی نے رکھ لی تو رکھ لیتے ہیں، یہ سچویشن ہماری۔ ڈاکٹر نے کہا جناب شوگر بڑھ جائے گی، شکر مت کھانا، اچھا صاحب نہیں کھائیں گے۔ مصطفیٰ نے کہا تھا حرام کا مت کھانا، کوئی بات نہیں IPL کا سٹا کھیل رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا شراب مت پینا، پیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نمک مت کھانا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، نہیں کھائیں گے صاحب۔ میں ڈاکٹر کو زیادہ مانتے ہو یا مصطفیٰ کو، فیصلہ آپ پر ہے، اپنے ایمان کی خبر گیری کرو، کہیں ایسا نہ ہو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ہونے کی کوشش کرو۔ غوث پاک نے یہی سکھایا ہے، دوستی پھٹے پینٹوں والے کی کام نہیں آئے گی، ان کی دوستی کام نہیں آئے گی جو پیسہ لے کر کبھی چور بن جاتے ہیں کبھی سپاہی بن جاتے ہیں، جن کا اپنا ہی کچھ پتا نہیں کہ میں ہوں کیا، جدھر مال ادھر حلال۔ بہرحال چلے میں زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں قرآن نے کہا دوستی ان کی کام نہیں آئے گی الا المتقین۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان دوستوں کی دوستی کام آئے گی جو متقی ہوں گی، جو پرہیزگار ہوں گی، ان کی دوستی کام آئے گی۔ اور اس آیت سے جہاں یہ پتا چلا کہ دوستی اللہ والوں سے کرو، وہیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کی دوستی قبر میں حشر میں کام بھی آتی ہے۔ اس آیت سے پتا چلا، واقعات تو بہت ہے۔ سرکار غریب نواز کا پیر بھائی تھا، کا انتقال ہو گیا، غریب نواز بیٹھے قبر پر، جب لوگ چلے گئے کہا لاؤ دیکھو تو صحیح یہ تھا تو بدماش، اس کی سچویشن اب کیا ہے؟ غریب نواز نے آنکھ بند کی، ہماری طرح تو تھے نہیں وہ، کچھ دکھے ہی نہیں، انہوں نے آنکھ بند کی، جناب دکھ گیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ اب قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ غریب نواز مراقبے سے دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ فرشتے آ گئے سوال کے، اب وہ کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، پریشان ہو گیا۔ کس لیے؟ فرشتے کوئی خوبصورت شکل میں نہیں آئیں گے، ہاں ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ فرشتہ جیسے بولتے ہیں نا، تمہارے ذہن میں تصویر چھپتی کے ساتھ کوئی بہت خوبصورت چیز ہوگی، نہیں، علماء بیٹھے ہیں، بیان کیا جاتا ہے اتنے لمبے لمبے بال اور بڑے بڑے دانت، انتہائی ڈراؤنی شکل، اپنے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے من ربک کا، میرا رب کون ہے؟ اب یہ نہ سمجھیے بڑی محبت سے آ کر پوچھیں گے
ہمارے یہاں بہت بڑا یہ دلہن کی طرح سو جائے گا تو یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا. کب؟ بہت بعد کی بات ہے دلہن کی طرح سنانا. ہاں قبر میں جب آئیں گے سوال کرنے والے منکر نکیر انتہائی ڈراؤنی شکل کے ساتھ، لمبے لمبے بال، بڑے بڑے دانت اور اپنے دانتوں سے قبر کو چیرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے بول تیرا رب کون ہے؟ دوستوں یہاں سردی آنے سے پہلے جیکٹ خرید لیتے ہو، بچہ پیدا ہونے سے پہلے کپڑے خرید لیتے ہو، شادی ہونے سے سال بھر پہلے سونا خرید لیتے ہو، سفر پہ جانے سے پہلے سامان تیار کر لیتے ہو، کام پہ جانے سے پہلے کھانے کا ٹفن پیک کر لیتے ہو. جہاں سے کبھی پلٹ کر نہیں آنا وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہاں کی تیاری کرو، وہی اصل سفر ہے. یہ سفر تو آج چلے گا کل ختم ہو جائے گا، اس سفر کی تیاری کرو. اور یہی سکھا رہا ہے قرآن کہ متقیوں کے دوست ہو جاؤ. متقی یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے. تھا تو پورا، لیکن جیسے ہی فرشتے آئے سوال کا جواب اللہ جانے دے پا رہا تھا یا نہیں دے پا رہا تھا، پتہ نہیں کیا سچویشن ہوئی. اس نے فوراً یہ دیکھا کہ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے آئے ہیں، اور قبر کے اندر آ کر فرشتوں سے کہتے فرشتوں رب کی بارگاہ میں کہنا کہ یہ عثمان ہارونی کا مرید ہے، مجھے اسے معاف کر دے. فرشتے واپس چلے گئے. پتا کیا چلا کہ قبر کے اندر بھی اللہ والے مدد کرتے ہیں. ہاں ایمان کی حفاظت میں بھی مدد کرتے ہیں، قبر کے اندر بھی مدد کرتے ہیں، قبر کے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے. ہاں اور سن لیجئے کسی اللہ والے کے قبر کے قریب قبر بن جائے تو عذاب میں کمی آ جاتی ہے. قرآن نے سیدھا طریقہ بتایا. دشمن ہو جائیں گے سارے گہرے دوست، مگر جو متقی ہوگا وہ دوست ہی رہے گا. تو دوست ان کو نہ بناؤ جو اس دنیا میں ہے، ہاں اسے بناؤ جو نیک ہیں، اور متقیوں کو پرہیزگاروں کو دوست بناؤ. دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. طوفان نوح لانے سے فائدہ چشم 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.